کس جانور کی قربانی کرنی چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں متعین کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرما دی. اللہ تعالیٰ نے 4 جانور بتائے. ایک جسے ہم ہماری زبان میں بکرا کہتے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے علاقے بدلنے کے ساتھ بعض الفاظ بدل جاتے ہیں. ہمارے ہاں جسے ہم بکرا کہتے ہیں نا، بکرا جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر مینڈھا، مینڈھا اس کو بھیڑ کہتے ہیں، اس کو مینڈھا کہتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں ہم بکرا کہتے ہیں. جبکہ بکرا دوسرے کو کہتے ہیں جسے ہم جو چھیلا کہتے ہیں، چھیلی کہتے ہیں، اسے اصل میں بکرا کہتے ہیں. بھیڑ بکری یعنی مینڈھا اور اس کے ساتھ دوسرے، یہ 2 قسم کے جانور ہیں. وہ نر ہو کہ مادہ ہو، نر ہو کہ مادہ ہو، دونوں قسم کی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. بھیڑ اور بکری یعنی ہماری زبان میں اگر کہیں آپ تو مینڈھا اور بکرا جسے کہتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ چھیلا چھیلی جسے کہتے ہیں، یہ جو 2 قسم کے. اور تیسرے نمبر پہ گائے ہے اور چوتھے نمبر پہ اونٹ ہے. یہ 4 ہی قسم کے جانور ہیں. جو ان میں داخل ہوں گے انہی کی قربانی ہو سکتی، جو ان سے باہر ہو ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. یہ پہلی بات یاد رکھیں. دوسری بات، ان جانوروں کے سلسلے میں بھی اسلامی شریعت نے ضابطہ رکھا ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ بکرا کم سے کم 1 سال پورا کر چکا ہو. 1 سال بھیڑ بکری میں کم سے کم 1 سال پورا ہو چکا ہو، الا ہی کہ اگر کسی آدمی کے پاس مینڈھا یا بھیڑ جسے کہتے ہیں وہ اگر 6 ماہ کا ہے لیکن اچھا خاصا صحت مند ہے تو 6 ماہ کا بھی ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. تو جسے ہم چھیلا یا عرف عام میں جس کو بکرا کہتے ہیں اس کا 1 سال پورا ہونا چاہیے. جسے بھیڑ اور مینڈا کہتے ہیں اگر اس کا 6 ماہ مکمل ہوا ہے لیکن وہ صحت مند ہے تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو گائے ہے کم سے کم 2 سال اس کے گزر چکے ہو، اور اونٹ کم سے کم 5 سال اس کے گزر چکے ہو. اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دانت یہ ڈالے. دانت ڈالنا کہتے ہیں اس کی علامت ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے گا، جب آپ جانور خریدنے جاتے ہیں تو وہ لوگ جو جانوروں کے مالک ہیں اپنے جانور کو بیچنے کے لیے کہہ دیں گے آپ سے کہ ہاں 1 سال کا بکرا ہے، وہ آپ سے کہہ دیں گے ہاں 2 سال کی گائے ہے، یا کہہ دیں گے کہ یہ جو اونٹ ہے یہ 5 سال کا ہے. وہ کہیں گے، ان کے کہنے کا اعتبار نہیں ہوتا. اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دانت ہوں، دانت گرے، اس کی علامت ہے. اور دانت اگر ڈالا ہو تبھی وہ جانور قربانی کرنے کے لیے آپ کو لینا چاہیے. جس میں شبہ پیدا ہو جائے آپ ایسے جانور کو مت لیں. آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ شرط ہے، قربانی ایسے ہی جانور کی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے سلسلے میں کچھ ضوابط بتائے. یہ جانور جتنا اچھا ہوگا قربانی اتنی اچھی. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس تعظیم کا، اللہ کے شاعر یعنی جانور جو قربان ہو رہا ہے اس کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا استثمانها واستحسانها، یعنی ایک اچھے موٹے تازے جانور کا انتخاب کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری و باطنی خوبیوں کے مالک جانور کا انتخاب کرنا، یہ شعائر اللہ کی تعظیم ہے. یہ شاعر اللہ کی تعظیم کا طریقہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ بہتر سے بہتر جانور منتخب کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور منتخب کرتے تھے وہ باطنی خوبیوں کے ساتھ دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بکرے کی قربانی دی جس کا سارا رنگ سفید تھا لیکن اس کے پیروں کے کناروں پر اور اس کی آنکھوں کے اطراف دائرے میں کالا رنگ تھا. اس کے بال کالے تھے، دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا تھا جیسے سجایا ہوا کوئی جانور ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا کہ بہتر سے بہتر ظاہری حسن والا جانور اللہ کے نبی نے منتخب کیا. تو پہلی بات یہ کہ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر جو موٹا تازہ ہو، جو گوشت زیادہ دیتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ صحت مند ہو اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہو، ایسے جانور کا انتخاب ہونا چاہیے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے. اور اگر کوئی جانور عیب دار ہے تو پھر ایسے عیب دار جانور کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ عیب 2 درجے کے ہیں. پہلے درجے کے 4 عیب ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی عیب پایا گیا وہ جانور قربان کرنا جائز نہیں. قربانی کے اندر اس جانور کی قربانی دینا جائز نہیں. عام حالات میں کھا سکتے ہیں آپ لیکن وہ قربانی کے قابل نہیں مانا جائے گا. 4 عیب اگر اس کے اندر ہیں یا 4 میں سے کوئی ایک بھی عیب ہے. وہ کیا عیب ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العورا، کانا ہو. اس کی ایک آنکھ جو ہے
یا تو ضائع ہو گئی ہو یا اتنی زیادہ ترچھی ہو کہ وہ کانا دکھائی دیتا ہو، بین عوروہا، ایک دم صاف طور پہ کانا دکھائی دیتا ہو۔ اسی لیے حدیث میں الفاظ بھی آئے، اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں حکم ہوا کہ جانور کی آنکھوں کو دیکھیں، ان نستشرف العین، ہم جانور کی آنکھوں کو دیکھیں۔ پہلی عیب کہ جو جانور کانا ہو، جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی یا اتنا زیادہ کانا ہو کہ واضح طور پہ نظر آتا، ایسا جانور قربانی میں جائز نہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا لنگڑا کہ چلتا ہے تو لنگڑاتا اور اس کے لنگڑاہٹ صاف نظر آتی ہے۔ ہر جانور کی اپنی چال ہوتی ہے اور لنگڑاہٹ بھی صاف طور پہ جب جانور کو آپ چلا کے دیکھتے ہیں صاف طور پہ نظر آتی ہے۔ تو جس جانور کے پیر کے اندر لنگڑاہٹ ہو، اچھے طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ لنگڑا رہا ہے، ایسا جانور بھی قربانی میں جائز نہیں۔ تیسری قسم اللہ کے نبی نے کہی بیمار جانور۔ بہت سارے جانور بیمار ہوتے ہیں اور بیمار جانور جو ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بیمار جانوروں کو بیچ کر کچھ پیسہ بنا لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دیا جانے والا بیمار جانور بھی نہیں قبول کیا جائے گا اگر وہ قربانی میں آپ کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی نے کہا ایسا جانور جو اپنی عمر گزار کر بالکل بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، جس کے ہڈیوں میں گودا نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں الکثیرہ التی لا تنقی، یعنی ایسا جانور جو بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچ گیا جہاں اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں رہ گیا ہے، تو ایسا بوڑھا جانور بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے نہیں دیا جا سکتا۔ ان چاروں میں سے کوئی بھی عیب اگر جانور کے اندر ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی دینا ناجائز ہے، قربانی نہیں ہوتی ہے ایسے آدمی کی جو ان عیوب پر مشتمل جانور کی قربانی دے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی دوسرے عیب ہوتے ہیں، جیسے کان کہیں کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹی ہوئی ہو، یا پھر دم اس کی کاٹی گئی ہو یا کٹی ہوئی ہو، کوئی بھی اس قسم کے ظاہری عیب ہیں تو جانور کا ان عیوب سے پاک ہونا بہتر ہے، ان عیوب سے صاف ہونا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو وہی جانور میسر آ رہا ہے، وہ قربانی کرتا ہے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن ثواب میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنا اس جانور کے اندر ان عیوب میں سے کوئی عیب ہوگا۔ تو عیب دو قسم کے ہوئے، ایک وہ جس عیب کے ساتھ جانور کی قربانی جائز نہیں، اور دوسرے وہ عیب کہ جن کے ہوتے ہوئے قربانی کا ثواب کم ہو جائے گا، آدمی کے اجر میں کمی آئے گی۔ لیکن اگر آدمی کو وہی میسر آ رہا ہے، وہی لینے کی اس کی طاقت ہے اور لے کر قربانی کر دیتا ہے، قربانی اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ثواب میں البتہ کمی اس کی ہوگی۔ یہ جانور کے سلسلے میں کچھ احکام اور مسائل ہیں جن کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔